अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में ऐसी बात हुई जो किसी को भी तवक्को ना थी। जितना मर्जी जोर लगा लो, खान जेल से जिंदा बाहर नहीं आएगा। खान के टाउट सुन लो, बस ये कहना था। उसके बाद शफी जान ने इख्तियार वली की तवा कुन छितरोल कर दी। आइए नाजरीन, ये सनसनीखेज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप लाजमी जाके फॉलो कर लें। पीटीआई और इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी और क्रिकेट की भी आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कबाइल इख्तियार भाई शफी भाई दोनों ठंडे हो जाए, दोनों ठंडे हो जाए। तुम्हारी गंदी आ गया, अब आप दोनों का बयानिया आ गया। मेरा तो मसला ये है, हुकूमत का अपना बयानिया, आपका अपना बयानिया, लेकिन आम आदमी बेचारा रगड़ा जा रहा है, उसकी जिंदगी अजाब में है। अब हमें तो उसकी बात करनी है। एक तो मुझे ये बताएं, मेरा सवाल सुन ले। मेरा सवाल ये है, आम आवाम को भी बैठा देंगे। मेरा मसला ये है, आप भी जरगा करते हैं, आप कहते हैं हमने माहिदीन के साथ किया, ये जरगा करते हैं, ये अपनी मर्जी के माहिदीन ले आते हैं। हमें कोई ये तो बता दे, ये कौन से माहिदीन हैं जो हर वक्त दूसरों के लिए तैयार हैं? आपके पास भी माहिदीन है, इनके पास भी है। हमें कैसे पता लगेगा कौन से असली माहिदीन है, किसकी बात हम माने? ये जो 24 अमाइदीन की बात हो रही है ना, जिनसे ये जिरगे की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, मालिक साहब, इनको भी आधों को जबरदस्ती उठाया गया साइन के लिए। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो इनको धमकियां दी गई। ये सारी चीजें हम कौम के सामने रख देंगे अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इतवार को आपका जरगा होता है तो फिर वो तमाम लोग, जो 24 लोग जो उस जरगे का हिस्सा थे, वो आके बताएंगे कि किस तरह उनको उठाया गया और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। वो 24 नहीं, उन 24 में से जिनको उठाया गया वो आएंगे। कितने लोग उठाए थे इन्होंने? इसकी फिगर तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 11 से 12 लोग हैं मेरे ख्याल में। वो तो बड़े क्लियर है साहब, वो कहते हैं 11-12 लोग उठाए हैं। वो कहते हैं डीसी और वो प्रेशर में उन्होंने साइन किए हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ संडे को बता देंगे। हमारे दौरे लाहौर पे 1100 लोगों को उठा लिया गया था। मैंने कहा लिस्ट दे दें, अभी तक ये लिस्ट नहीं दे सके। ये फर्जी मफरूजों की बातें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों के साथ बड़ी सारी आपकी मफरूजे हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी ज्यादती आपने की है लोगों के साथ इस मौसम में। जबरी नकल ज्यादती आपकी जुमात ने की है, आपने कबाइली अमाइदीन को इम्पोज किया है, अफरीदी कौम के साथ, ने हमेशा पश्तून दुश्मन पॉलिसी। अच्छा हाँ, ये मुझे बताएं, एज अ थर्ड पर्सन है, आप अपनी गलती मान ले। सर एक बार मैं कौम से आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, आपसे ब्लंडर भी हुआ है, या फिर अगर आपने डेलिबरेटली किया है तो फिर ये 4 अरब रुपए हड़पने का प्रोग्राम है, ये फूड स्ट्रीट मूवमेंट में लगा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप दोनों पश्तून हैं, इसलिए आप ज्यादा बेहतर समझते हैं उस इलाके को सब कुछ। मुझे था ये, मैंने इनसे भी पूछा था, ये मुझे बताते हैं ये माहिदीन का कोई क्वालिफिकेशन है कि अच्छा कबीले का सरदार होगा या मलिक होगा तो कम अज कम वो है? बिकॉज आप लोग भी जरगा करके हमें सुना देते हैं हमने माहिदीन के साथ जरगा किया, वो भी सुना देते हैं। हमें आज तक माहिदीन के नाम भी नहीं पता होते। देखिए मैं बात, हर किसी ने अपनी मर्जी के माहिदीन रखे हुए हैं। देखिए वहां पर मलकी सिस्टम है, मलिक होते हैं, कौम के बड़े होते हैं, सरबराह होते हैं, और हर मलिक की, हर कौम के सरबराह की पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है। कुछ लोग हमारे साथ बैठ जाते हैं, कुछ इनके साथ बैठ जाते हैं, कुछ जेयूआई के साथ, कुछ एएनपी के साथ, सबकी, कुछ जमात इस्लामी के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपनी पार्टियों को एक साइड पर रखकर इकट्ठे होकर बैठते हैं और अपना जिरगा करते हैं, और उस पर कौम जो फैसला करती है वो उसके पाबंद होते हैं। वो पार्टी फैसलों को फिर एक साइड पर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो ब्लंडर मारा है, जो इन्होंने किया है इस सख्त मौसम में लोगों के साथ, मरना भी है कि नहीं मरना आपने, अल्लाह को जवाब देना भी है आपने। का खौफ करें, पता नहीं अपनी सियासत के लिए आपने पता नहीं जान यमराज को देनी है, किसको देनी है? हमने जान अल्लाह को देनी है। हमें पता है आप लोगों जान अल्लाह को देनी है, आपके साथ खेल रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे शहीद कर रहे हैं, और आप किस टाइप की बातें कर रहे हैं? आप मुझे पश्तून भी नजर नहीं आ रहे। आप पश्तून है, आपने लोगों को मार के रख दिया है। आप पश्तून है, आप टीवी पे बैठ के आप किस किस्म की बेईमानी को प्रमोट कर रहे हैं? इसके इमरान से फुर्सत नहीं है। इसके पख्तूनख्वा में उधर लोग मर गए, इसके पाकिस्तान में लोग उधर मर गए। आप फौज को और अवाम को लड़ा रहे हैं, आप पाकिस्तान को और पख्तूनख्वा को लड़ा रहे हैं, आप रियासत के साथ लोगों को लड़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग।
اور یہی تمہارا لیڈر کرتا تھا, یہ تمہارا عمران کرتا تھا, یہی تمہارے لیڈر کے حکومت یہاں موجود. پھر تمہارا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تو مارا جاؤں گا. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کون سا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی تو کونسلر بننے کی حیثیت نہیں ہے. میں آپ شبنم بن جاتے ہیں, آپ کی حیثیت کونسلر بننے کی نہیں ہے. شبنم کی طرح ڈائلاگ مارتے ہو. آپ کی تو 2000 ووٹ لینے کی حیثیت نہ عقل ہے, نہ کام کے, نہ کاج کے. آپ کو تو پالا اس لیے کیا ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں گے میڈیا پہ بیٹھ کے. کرپشن کرنا آپ کو برتی اس لیے کیا گیا ہے. افریدی قوم اور قبائل کی پالا اس لیے کیا گیا ہے. آپ کو پالا کیا ہے. اختیار بھائی, شفیع بھائی, دونوں ٹھنڈے ہو جائیں, دونوں ٹھنڈے ہو جائیں, لعنت ہو تمہاری گندی پالا کیا ہے. دونوں ٹھنڈے ہو جائیں یار, چھوڑ دیں کیا ہو گیا, ابھی آرام سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ شفیع, آخری تھوڑے سے منٹس ہیں, اب حل کیا ہے, کیا ہو کہ چیزیں, ورنہ تو یہ بحث مباحثے چلتے رہیں گے نا, وے فارورڈ کیا ہے سچویشن میں؟ حل وہی ہے کہ ملٹری آپریشن کوئی حل نہیں ہے. یہ ملٹری آپریشن کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے لوگوں نے جبری انخلا لوگوں کو نیچے لے کے آئے ہیں, وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تیرا میں ان لوگوں نے جو پختونوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. اب بات بڑی سمپل ہے کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں امن کی خاطر. فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے, ہم بھی بیٹھتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے, نیشنل پالیسی بناتے ہیں. یہ آج سہیل افریدی صاحب نے بات کی, جب وہ بڑا گرجے برسے, اس کے بعد مجھ سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو انہوں نے کہا میں صوبے کی عوام کے لیے سب کے ساتھ بیٹھوں گا. سو پرومس تو ہے نا, غصہ اپنی جگہ, تقریریں اپنی جگہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سی ایم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار میں بیٹھ جاؤں گا. کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ لوگ؟ یہاں خط لکھتے ہیں, وہاں خط لکھتے ہیں, پریم پتر لکھتے رہتے ہیں. جائیں اور وزیر اعظم کو ملیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان کو بتائیں جہاں پر غلطی ہوئی ہے وہ تسلیم کریں, قوم سے معافی مانگے. اب بیچ میں نہ بولے تو بہتر ہے, میں نے آپ کو بولنے دیے, آرام سے اپنی باری پہ بات کریں. چلیں بولیں, آپ بتائیں. میں آپ کو اپنا آنسر میں پوچھ لیتا ہوں. اپنا کام آپ کو کرنے کا آتا نہیں ہے, ریاستی ذمہ داریاں آپ پوری کرتے نہیں ہیں. عشق عمران کا 104. اچھا آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں, مجھے ایک بات بتائیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, کام کریں نا, مجھے ایک بات بتائیں. مالک صاحب اگر وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں, بلا لیں. ایک جملہ مجھے بولیں, بڑے ہیں, ایک جملہ مجھے بولیں. تیرا سے لوگوں کا جبری انخلا سہیل آفریدی کا فرمائشی پروگرام ہے, فوج کا اور وفاقی اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی لانے کیا فائدہ ہے اس کو؟ وہ قوم اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف خیبر پختونخوا میں نفرت. اچھا جس طرح ایک سیکنڈ شفیع, ایک سیکنڈ, جس طرح ان کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فوج کے کہنے پہ انخلا ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے نا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جبری انخلا ہے؟ یا تو پھر ہم جرگے کی بات مانیں, وہ کہتے ہیں جبری انخلا نہیں ہے, تو پہلے آپ کہتے ہیں ابھی مرضی سے آ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جبری انخلا ہے. میں فوج کے ذمہ دار افسران کو ان سے پوچھنے کے بعد آپ کے شو میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یہ فرمائش نہیں کی تھی, ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ لوگوں کا انخلا جبری کروائیں. آپریشن کس لیے ہو رہا تھا؟ ان کا آئی بی او ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور وہ آئی بی او نہیں, آپریشن. آئی بی او کا لفظ مجھے بتائے گا. اگر آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی بھاری نفری کیوں نہیں پہنچی ہے؟ جی شفیع, آپ نے وہاں پر یہ آپ نے محض مال بلانے کے لیے اپنا پروگرام جی شفیع کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ ان کا طلال چودھری, ان کا خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی او کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ تو آپریشن کی بات کر رہے ہیں. آئی بی او کا استعمال کیا ہے, یو ٹرن نہیں مارنے دیں گے. آئی بی او کا کہا ہے آئی بی او کا لفظ سارے کہتے ہیں, کبھی آپریشن کہہ دیتے ہیں, کبھی آئی بی او کہہ دیتے ہیں. میں نے ابھی ویڈیو دوبارہ چیک کر لی ہے. آپ اگر میری بات غلط ہے مالک صاحب, اچھا ایک کام کریں, آپ ایک کام کریں, ایک سیکنڈ سن لیجئے. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو فوج کے خلاف بنا کے پھیلا رہے ہیں, تو مقصد تو بالکل ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ فوج کے خلاف نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ مقدمہ بنائیں گے, بالکل یہی عمران چاہتا تھا, یہ اسی کا 9 مئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, 9 مئی وزیر اعظم نے ہمیشہ بڑا 26 نومبر عمران خان, سہیل آفریدی, یہ 4 چیزیں ان کے پاس سیاست کی ہے. وزیر اعظم آپ کے پلے اس کے علاوہ اور یہی کیا؟ کوئی یونیورسٹی آپ نے نہیں بنائی, کوئی کالج آپ نے نہیں بنایا, کوئی اسپتال آپ نے نہیں بنایا, کوئی اچھائی نیکی کا کام آپ نے نہیں کیا. یہ آپ اچھا ایک بات بتائیں, آخری بار اگر میں بات سنیں, کل ان کے وزیر اعلیٰ سوات میں کھڑے تھے اور لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کے وزیر نے والی سوات کے محل پر قبضہ کر رکھا ہے, وہ چھڑا کے دے دو.
یہ ایک ان کی اور بات- پرفارمنس ہے مالک صاحب مجھے خیبر ایک منٹ پختونخوا میں سر یہ لوگ کوئکلی یہ کر بڑا رہے ہیں۔ ٹائم بالکل یہ 10 کر رہے ہیں۔ سیکنڈ رہ گئے یہ سر، ان کی بالکل کرتوت ایک ہے بات، ایک یہ ان بات۔ کے کرتوت ہے مالک صاحب ایک بات، بولیں شفیق. مالک صاحب میں نوشہرہ گیا ہوں، میں سوات گیا ہوں، میں ایبٹ آباد گیا ہوں. پورے خیبر پختونخوا کا لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاک شو میں اختیار ولی صاحب کو نہیں چھوڑنا. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف کیونکہ یہ میڈیا میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تو ہیں. چلے آپ نہیں چھوڑ رہے نا، آپ ان کی خواہشوں کا احترام کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ولی یہ مجھے آخری سوال، یہ مجھے بڑے پہلے دنوں میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ چھوکروں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا. میں نے کہا خیر ہے یار، وہ انفارمیشن چھوکرے آپ کو expose کر رہے ہیں. پھر بھی بیٹھ جاؤں گا. اچھا ویری کوئکلی لاسٹ کوشچن. شفیع ایک سیکنڈ، لاسٹ کوشچن ویری کوئکلی. ہمیشہ پرائم منسٹر نے بڑی جنرسلی بات کی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا لیں میٹنگ میں. پرائم منسٹر ایک بار پھر بلا لیں، نہیں آئیں گے تو خود ہی ایکسپوز ہوں گے. میٹر آف یہ بات ہے ان لوگوں کی جو اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں. میرے خیال میں اس پر اگر گندی سیاست اور بیانیاں بنانے والا کام چھوڑ کر نا مسلک کی حل کی طرف آنا ہوگا تو وہ ناظرین آپ نے شفیع جان اور اختیار ولی کی گفتگو سنی. ناظرین ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ بول رہا تھا. ناظرین انہیں شرم بھی نہیں آتی لائیو شو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے. چلو بند کمروں میں جیسے بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بے شرموں کو نہیں پتا یعنی کہ پاکستان پورا دیکھ رہا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ عمران خان کی ان لوگوں نے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے. میں اسی لیے بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا عینی حق ہے. ناظرین اچھے برے وقت سب پر آتے ہیں، عمران خان صاحب پر بھی آیا، کل کو پھر ان پر آئے گا، پھر یہ کیا کریں گے. نظری غلطیاں ہر انسان سے ہوتی. عمران خان صاحب سے بھی، عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مریم نواز اور اس کے والد کو جیل میں ڈالا، وہ بھی غلط تھا. یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. ناظرین شفیع جان کہنا تھا اتوار کو تمہیں ثبوت دکھائیں گے، دیکھتے ہیں پھر کون سے ثبوت ہے شفیع جان صاحب کے پاس. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ شفیع جان صاحب پی ٹی آئی کا اہم بندہ ہے اور اختیار ولی بھی نون لیگ کا اہم بندہ ہے. ناظرین یہ ٹاک شو میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں، ایسے الفاظ بول رہے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں چھوٹے وہ کیا کرتے ہوں گے. اس سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل بن کر آتے ہیں نا. جو حکومت کرتے ہیں یعنی کہ پورا ملک چلاتے ہیں نا، پورا ملک ان کے تابع ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنے رکھتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.